اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگ کے سامنے، آپ لوگ کی خدمت میں آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے وظائف لے کے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کو آیت الکرسی کے بارے میں اس کی فضیلت بھی پتہ چل جائے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، اور اسے آیتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 18 جگہ پر ظاہراً ذکر ہے اللہ پاک کا کہ اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے حفاظت کا نظام پوشیدہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ جس قسم کی بھی حفاظت ہو، کسی بھی مخلوق سے آپ کی حفاظت ہو، آپ کے مال کی حفاظت ہو، آپ کی جان کی حفاظت ہو، تو اس میں حفاظت کا اللہ پاک نے ایک نظام پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کی بڑائی ہے نا، اس میں اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا ہے 18 جگہوں پر۔ میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں۔ نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے نا ایک مرتبہ، تو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ حدیث میں ہے، حدیث شریف میں، اور یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بتائی تھی، حسن سے مروی ہے کہ نماز کے بعد، یعنی 5 وقت نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری، یعنی اللہ کے سپردگی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ پاک اس کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت کریں، تو اللہ پاک پھر جو ہے وہ 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کا ایک پاؤں دنیا میں اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں خالی کیا ہے، موت حائل ہوتی ہے، خالی موت ہی کا ایک فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، یہ موت آ جاتی ہے تو دوسرا قدم بھی اس کا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، عبد الرحمن بن عوف، وہ بہت مالدار تھے، اور ان کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر کے 4 کونوں پہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایک کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، 4 دم کرتے تھے، کبھی دوسرے کمرے میں، تو بہرحال وہ جو ہے وہ 4 کونوں میں دم کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، تو ان کے پاس اتنی مال و دولت تھا، اتنا مال و دولت سونا تھا کہ وہ آرے سے ان کے سونے کو کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اتنے مالدار تھے، سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ پاک کے کلام کی برکت تھی اور اس کی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا مال بڑھتا ہی جاتا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس آیت الکرسی کی بدولت آپ کیسے جادو، جنات اور نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے ایک دفعہ بیٹھ کے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، پھر ٹھیک ہے نا، بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے روزانہ جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد، یعنی کہ 5 ٹائم، ٹھیک ہے، 5 ٹائم جو ہے آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس طرح جادوئی طاقتوں سے اور شیطانی قوتوں سے اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا کرے گا تو جنات اس کو اپنا حاکم مانیں گے، یعنی کہ بادشاہ مانیں گے، یعنی کہ وہ اتنا آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے اور آپ کے حکم کے منتظر ہوں گے، مگر ان سے کام کبھی بھی کوئی نہیں لینا۔ اور جو یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی عزت سے گزرتی ہے، اور بوقت موت آرام اور راحت سے اس کی جان نکلتی ہے، اور قبر میں اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فضائل و برکات کے حساب سے جو ہے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ 3 مرتبہ آگے پیچھے پڑھتے تھے آیت الکرسی، اور اگر صبح شام پڑھنی ہے، کیوں ہر نماز کے بعد تو 3 مرتبہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بیماریوں اور تکلیفوں کے حساب سے ہوتا ہے، جتنی زیادہ تکلیفیں اتنی تعداد آپ کو بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح بیماری جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر ڈوز اتنی زیادہ آپ کو دیتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ کے مسائل زیادہ ہوں گے تو آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ صالحین کا طریقہ یہ بھی تھا کہ صبح شام جب پڑھتے تھے تو اس کی تعداد 25 وہ رکھتے تھے، کہ صبح 25 ہو گئی، 25 مرتبہ ہو گئی، اور شام کو بھی 25 مرتبہ ہو گئی۔ اتنی تعداد میں انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں گے تو جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اور اس میں ناغہ نہیں کرنا ہوتا. ناغہ کرنا اس سے جو ہے وہ آپ کو ویسا فائدہ نہیں مل سکتا جیسا فائدہ اصل میں آیت الکرسی کا موجود ہے. اس کی فضیلت اور فائدہ جتنا ہے وہ ناغہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات دینے کے لیے جو ہے ابو ہریرہ کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ کھجوروں کی ڈیوٹی دے رہے تھے. جو دیکھتے تھے اگلے دن کہ کچھ کم ہو گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کمی بیشی اللہ پاک معاف کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہتے ہیں کچھ وہ کم ہو گئی ہیں کھجور ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ تم چوکی دارہ کرو. چوکی دارہ کیے. جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو رات کو ایک آدمی آیا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. تو پھر اس نے بہت منت سماجت کی، معافی کی کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں یتیم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں نا. تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے وہ بہت شفیق تھے، وہ بھی مجھے چھوڑ دیتے. تو جب اگلے دن گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے چور کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے وہ منت سماجت کر رہا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کل پھر آئے گا. تو اگلے دن پھر وہ چوکیداری کرنے بیٹھ گئے چوکے سو کے. تو پھر آئے ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. تو وہ جو ہے کہ کہتے ہیں پھر معافی تلافی کرنے لگا، پھر میں نہیں آؤں گا، معاف کر دو، یہ وہ کہہ کے نا ابو ہریرہ نے معاف کر دیا اور چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے چور کا؟ تو انہوں نے کہا اسی طرح وہ معافیا مانگ رہا تھا، آئندہ کرتے نہیں آنے کا وعدہ کر کے گیا ہے. تو مجھے ترس آیا کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے، میں یتیم ہوں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا. تو پھر جو ہے وہ تیسری رات پھر انہوں نے چوکی دارہ کیا اور اس مرتبہ پکڑ لیا. اور انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم جتنی معافیا مانگتے ہو، ہر مرتبہ آتے ہو جھوٹ بولتے ہو اور وہ کرتے ہو، اب میں تمہیں جو صبح لیا کے ستون سے باندھ دوں گا، صبح بچے تم سے کھیلیں گے اور تمہیں پتھریں ماریں گے. کمی بیشی اللہ معاف کرے. تو وہ رونے لگا، میں نے سماجت کرنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تمہارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا. تو ابو ہریرہ کا کیا وظیفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا اپنے مال پہ چیزوں پہ جو ہے نا وہ مال چیزوں پہ سب پہ جو ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہاں پہ شیطان اور جنات نہیں آ سکتے. تو تم جو ہے نا وہ آیت الکرسی پڑھا کرو. جب اس نے کہا تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کہ کیا ہوا تمہارے چور کا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کس طرح سے میں نے اس کو پکڑ تو لیا تھا، پھر اس نے مجھے وظیفے کا کہا تو میں نے وظیفے کی وجہ سے رک گیا کہ بھئی یہ مجھے وظیفہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح سے آیت الکرسی اپنی چیزوں پہ پڑھا کرو، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جس چیزوں پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں ہم جنات اور شیاطین نہیں آ سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کو کہ تمہیں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شیطان تھا، اور تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، کہ جن چیزوں پہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان اور جنات ان چیزوں پہ نہیں آ سکتے. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فولاد کا قلعہ بن جاتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، جس کو جو ہے وہ شیاطین اور جنات جو ہے اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اس طرح کی قلعہ بن جاتا ہے حفاظت کا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے اس کی کم سے کم تعداد 25 صبح شام کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو محتاجی اور غربت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا ایک جامع اور وظیفہ بتاتی ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے جن کی مالی محتاجی ہے، جن کی پریشانی ہے، وہ آیت الکرسی کے ذریعے کس طرح سے اپنے کفالت کر سکیں اور اس پریشانی سے نکل سکیں. تو امام تووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف فضائل آیت الکرسی کے دن میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد 313 مرتبہ جو ہے جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے مال و دولت میں اتنی برکت ہوگی، اتنی، مگر یہ پڑھنا خلوت میں یعنی اکیلے میں، یعنی کہ شور شرابہ بیچ میں بات چیت نہیں، بالکل دھیان سے اور کونے میں اکیلے. اس میں اصل بات اس کی خلوت ہے، اکیلے کونے میں کسی ایسی جگہ جو کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکے وہاں پڑھنا ہے. تو آپ کی مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اب بھی حیران رہ جائیں گے. مگر یہ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے یہ وظیفہ. ٹھیک ہے نا. اس وقت خوب اللہ پاک سے گڑ گڑا کے اپنے مسئلے مسائل کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں اور اپنے حاجتیں ساری منوائیں. ٹھیک ہے نا. پھر ایک اور چیز ہے
اور جو سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو شیاطین جو ہے اس کے پاس آ نہیں سکتے، اور ساری رات فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سامان رکھ دیتے ہیں تو ان کو چوری کا محسوس ہوتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، اس میں چوری نہ ہو گئی ہو، اور اس میں پیسے چوری ہو رہے ہیں، یا آج کل لوگوں کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ پیسے چوری رکھو تو پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، حساب کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ کسی کاغذ پہ لکھ کر اس مال کے ساتھ رکھ دیں، اس مال کے اندر ڈال دیں۔ پیسے ہیں تو پیسوں کے اس میں چھوٹا سا تعویذ جیسے بنا کے رکھ دیں، اور اگر غلہ ہے تو غلے میں جو ہے پرچی میں لکھ کے وہاں پہ رکھ دیں اس جگہ پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چوری سے محفوظ رہے گا، وہ اللہ کے امان میں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے آپ کو موٹے موٹے جو وظائف تھے وہ بتا دیے، اور جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ جو مجھے معلومات تھی کچھ تھوڑی بہت، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ لوگ کے تمام مسئلے مسائل پریشانیوں کو دور کرے، اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں خوشحالیاں راحت سکون و آرام لے آئے، اور ہر قسم کی تکلیفیں مشکلات اور پریشانیوں سے آپ لوگ کو نکال دے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔